بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 532 ہے اور آج کا عنوان ہے راز کی حفاظت ایمانداری ہے۔ روایت سماعت کیجئے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانہ، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کوئی بات بیان کرے پھر دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے ایک نہایت اہم اصول رازداری اور امانت داری کی پیاری تعلیم دی ہے۔ بسا اوقات انسان کسی سے ایسی بات کہتا ہے جسے وہ عام نہیں کرنا چاہتا، اگرچہ وہ زبان سے یہ نہ بھی کہے کہ یہ راز ہے، لیکن اس کے انداز، اس کے احتیاط کرنے اور دائیں بائیں دیکھنے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بات امانت کے طور پر کہی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں اس بات کو دوسروں تک پہنچانا خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ دین اسلام انسان کو مالی امانتوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کسی کی گفتگو، کسی کا راز اور اس کے اعتماد کی حفاظت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کریں اور اپنے دل کی بات بے خوف ہو کر اس سے کہہ سکیں۔ جو شخص دوسروں کے راز فاش کرتا ہے وہ لوگوں کے اعتماد کو توڑ دیتا ہے اور معاشرے میں بد اعتمادی، اختلاف اور نفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر حدیث کے ذریعے سبق دیا کہ انسان کو دوسروں کی عزت، وقار اور اعتماد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایک معمولی سی بات آگے پہنچانے سے خاندانوں میں جھگڑے، دوستوں میں دوریاں اور معاشرے میں فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے مومن کو زبان کی حفاظت اور رازداری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اعتماد کے ساتھ کوئی بات کہے تو اسے امانت سمجھ کر محفوظ رکھنا ایمانداری اور حسن اخلاق کی علامت ہے۔ ایسے لوگ ہی معاشرے میں عزت، اعتماد اور محبت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امانت داری، رازداری اور حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان کو ہر غلط بات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔